اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سیوطی میں اعراب تقدیری کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اعراب تقدیری کے بارے میں. آج فعل معطل کے بارے میں گفتگو چلے گی. کائے کے بارے میں؟ فعل معطل. ہاں. وَأَيُّ فِعْلٍ، ہر وہ فعل، یعنی فعل مضارع مراد ہے یہاں پہ، کیونکہ فعل مضارع ہی مراد ہوتا ہے بس. ایو فعل، فعل میں کوئی بھی جو بھی فعل آخر منہ الف، جس کے آخر میں الف ہو، یعنی کیا کہلائے گا جس کے آخر میں الف ہو؟ ناقص الفی. ہر فعل جس کے آخر میں الف ہو یعنی ناقص الفی. یخشا او واون، یا واو ہو جیسے یدعو، او یاون یا یا ہو جیسے یرمی. فمعتل عرف، تو معروف ہے، مشہور ہے وہ معتل کے نام سے. کہاں مشہور ہے؟ عند النحاة، نحویوں کے نزدیک اسے معتل کے نام سے مشہور ہے، اسے معتل کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ جی. یہ فعل مضارع ناقص کی گفتگو چل رہے ہیں، فعل مضارع ناقص کی. تو مین مقصد یہ بتانا ہے کہ مضارع جو ہے ہوتا ہے، واوی ہوتا ہے یا یائی ہوتا ہے. کچھ اور بتانا مقصد ہے. کچھ اور ہے کیا؟ اعراب. ہماری اعراب کی گفتگو چل رہی ہے، فعل کی گفتگو تھوڑی یہ بھی چل رہی ہے کہ فعل جو ہے وہ مضارع ناقص ہوتا ہے، ناقص الفی ہوتا ہے، واوی ہوتا ہے. معطل کی قسمیں تھوڑی چل رہی ہیں. بات اعراب کی چل رہی ہے. اعراب کی جب بات چل رہی ہے تو پہلے اسی میں فعل مضارع کیونکہ معرب ہوتا ہے، تو کیونکہ ابھی اسم کی تو باتیں بتائی تھی بھائی، اسماء ستہ کا اعراب اور جمع مذکر سب کا اسم کا بتا دیا، مقدر اعراب، ظاہری اعراب. اب جو یہ بات چل رہی ہے یہاں فعل مضارع کے اعراب کے بارے میں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے سب سے زیادہ انہی چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے معطل، کیونکہ معطل کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں قاعدے قانون ہے. تو جب معطل کے اوپر اتنی بحث ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے معطل کے اعراب کی بھی اتنی ہی بحث ہوتی ہے. کیا بحث ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ناقص واوی اور ناقص یائی میں تین اعراب تقدیری ہوتا ہے، یاد ہے نہیں؟ یعنی فعل مضارع مرفوع ہو تو ضمہ تقدیری یرمی یدعو، فعل مضارع منصوب ہو ان یرمی ان یدعو، ہے نہیں؟ یہ وہی حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، لیکن حالت نصبی میں فتح ناقص واوی اور یائی میں ظاہر ہوتا ہے. ان یرمیا ان یدعوا. اور حالت جزم میں حالت جزم میں سکون فعل سالم میں ہوتا ہے، معطل میں ہوتا ہے. تو نہیں وہ حذف ہوتا ہے. تو پھر بھول گئے اتنی جلدی، اتنی بحث سننے کے بعد حذف ہوتا ہے، وہ حرف علت حذف ہو جاتا ہے. جی لیکن اگر بات اس کی ہو ناقص الفی کی، یخشا، تو حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ یخشا، اور حالت نصبی میں فتحہ پوشیدہ ان یخشا. جی. اور حالت جزمی میں حذف ہے. تو ناقص الفی جو ہے، ناقص الفی جسے ہم، حالانکہ وہ ناقص الفی بھی جو ہوتا ہے اس میں ناقص الفی تھوڑی ہوتا ہے. وہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حروف علت جو الف واو یا ہے، جی الف ہمیشہ واو یا یا سے ہی بدل کے آتا ہے. جیسے یہاں پہ یا سے بدل کے آیا ہوا ہے، یخشیو تھا نہیں تھا. جی جی. تو حروف علت جو معطل کی قسموں میں بتاتے ہیں کہ حروف علت تین ہے، واو الف یا، تو وہ واو اور یا ہے اصل میں. الف تو واو یا یا سے ہی بدل کے آتا ہے. الف اس لیے آپ نے کہیں پہ پڑھا ہوگا کسی کتاب میں، انہوں نے یہ نہیں کہا الف واو یا، انہوں نے کہا واو یا اور الف منقلبہ.
ہے نہیں؟ لہذا یہ الف تو جو معطل میں آتا ہے وہ واو یا یا سے ہی بدل کے آتا ہے، کہیں واو سے بدل کے آتا ہے، کہیں بہرحال تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ناقص الفی. ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص وہ کلمہ جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. تو خے شین یا، خے فاؤل فعل، شین عین الفعل یا الف مثلا لام الفعل ہے، تو لام الفعل کی جگہ حرف علت الف ہے. اور ناقص ہے یہ اور الفی کیوں ہے؟ کیونکہ حرف علت الف ہے مثلا. تو یخشا، تو اس میں حالت رفع میں کیا اعراب ہے؟ جب اعراب تقدیری کی بات چل رہی نا، ظاہری تو بتا چکے، بات اعراب تقدیری کی چل رہی. تو اعراب تقدیری میں پہلے کس کا بتایا؟ اس میں مقصور کا، پھر اس میں منقوص کا، اب فعل مضارع ناقص الفی کا بتا رہے ہیں. جی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، رفعی، نصبی، جزمی. فعل میں جزمی اور اس میں ہوتا تو رفعی، نصبی اور جرمی. تو فعل ناقص الفی میں جی کہ حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ، حالت نصبی میں فتحہ پوشیدہ، حالت جزمی میں اعراب کا ہے حذف ہوتا ہے، یعنی اعراب حذف نہیں ہوتا، علامت اعراب حذف ہے. ٹھیک ہے. تو یخشا میں 3 میں سے 2 اعراب پوشیدہ، اور ناقص یائی اور ناقص واوی. فعل مضارع ہیں دونوں، نہیں یدعو یرمی یدعو. اس میں صرف ایک حالت میں اعراب تقدیر ہوتا ہے، 2 میں ظاہر. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھنے لگے ان تینوں میں ناقص الفی، ناقص واوی، ناقص یائی میں ناقص الفی کو پہلے کیوں مقدم کیا، تو آپ خود جان سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 2 اعراب ظاہر تو ہیں، ایک 2 اعراب تو پوشیدہ تو ہیں. تقدیری اعراب کی بات چلے نا، 2 اعراب تقدیری ہیں، جزمی میں ہوئے، لیکن ان میں فقط ایک جگہ پوشیدہ ہے، وہ بھی حالت رفعی میں. دیکھیے یرمی مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب کسی ناصب اور جازم سے خالی ہو، نصب دینے والے یا جزم دینے والے عوامل سے خالی ہو. لہذا اگر آپ گردان کریں رفعی میں یرمی، تو یرمی کہیں گے، یرمیوں تو نہیں کہیں گے، تو حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ. یرمو وہ تو نہیں کہیں گے، یرمو کہیں گے، حالت رفعی میں ضمہ. لیکن اگر اسی پہ لن آ جائے یا ان آ جائے تو ظاہر ہو جائے گا. ان یرمیا ان یدعوا. اور علامت جزم کیا ہوتی ہے؟ یا حرف علت حذف ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں لم یرمی. لم اگر آپ سے یہ کہے، کوئی آپ کو فعل دکھائے اور آپ سے کہے لم یرمی، میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت جب میں سب پڑھائی ہے. جی کیا بتایا تھا؟ اگر کوئی آپ کو ایسا کوئی دے اور اس سے پوچھے اعراب کیا ہے تو کسرہ بتا دینا. یہ اعراب نہیں ہے، اعراب لام الفعل پہ آتا ہے. لاگو تو کہیے کہ فعل مضارع مجزوم ہے، علامت جزم حذف حرف علت، حرف علت حذف ہے، وہ اعراب ہے نا. یہ تو میم کی اصلی حرکات ہے، یہ میم پہ تھی. ٹھیک ہے. لہذا اس میں ایک حالت میں یعنی ناقص یائی اور ناقص واوی میں ایک حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہوتا ہے، حالت جزمی میں حذف ہوتا ہے. لیکن ناقص الفی میں رفعی اور نصبی میں دونوں میں اعراب جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. حالت نصبی میں ضمہ یخشا، حالت نصبی میں ان یخشا فتحہ پوشیدہ. حالت جزمی میں تو آپ جانتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ لم یا حذف، الف حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آئیے اصل صحیح صاحب سمجھ میں آیا؟ جی جناب عالی. وَأَيُّ فِعْلٍ، ہر فعل آخر منہ الف جس کے آخر میں الف ہو یعنی ناقص الفی، اور واون یعنی اس کے آخر میں واو ہو یعنی ناقص واوی. ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. اور یاون یا اس کے لام الفعل کی جگہ یا ہو یعنی ناقص یائی ہو. فمعتلن عرف، تو نحویوں کے نزدیک وہ معتل کے نام سے مشہور ہے، یعنی معتل کہتے ہیں. فل الف ان وفیہ غیر الجزم، اس میں جس کا آخر میں الف ہو. الف فل الف الف جو ہوتا ہے یعنی ناقص الفی. انوے فی ہے، انوے نوا ینوی سے ہے، نہیں تو نیت میں رکھ یعنی پوشیدہ رکھ. فی ہے اس میں اعراب کو پوشیدہ رکھ، غیر الجزم جزم کے علاوہ باقی یعنی رفع اور نصب کو پوشیدہ رکھ. لیکن وابدے تو ظاہر کر نصب ما کا یدعو یرمی، وہ فعل جو یدعو یرمی کی طرح ان کے نصب کو ظاہر کرو. جی یعنی ناقص واوی اور یائی جو فعل ہیں ان کے نصب کو
ظاہر کرو اگر عامل نصب آ جائے تو، یعنی ان یدعوا ان یرمیا. توضیح وَأَيُّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ، ہر فعل مضارع آخر منہ الف جس کے دیکھیں یہاں پہ جو کہا نا ایو فعل، جو کوئی بھی فعل، تو کوئی بھی فعل سے مراد کوئی بھی فعل نہیں ہے، فعل مضارع میں کوئی بھی فعل مضارع، کیونکہ اور فعل تو ماضی اور امر وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں دوسرے فعل مبنی ہوتے ہیں، فعل مضارع ٹھیک ہے. ہاں فعل امر معلوم کو چھوڑ کے، فعل امر معلوم کو چھوڑ چھٹے 6 صیغے اس کے مبنی ہے، باقی تو معرب ہے نا، لام غائب ہو. چلیے تو ہر فعل مضارع جس کا آخر میں الف ہو، جیسے یرضا، او آخر منہ واو، جس کا آخر میں واو، یغزو یدعو، وہ آخر منہ یاؤن، یا اس کے آخر میں یا ہو جیسے یرمی. فمعتلن عرف عند النحاة، نحویوں کے نزدیک معتل کے نام سے معروف ہے، یعنی اسے معتل کہتے ہیں. یہ تو ضمناً بات بتا دی انہوں نے، ہماری بات اصلی یہ ہے اعراب کے تبدیلی کی. فالالف انو فیہ غیر الجزم، الف میں اعراب کو نیت پوشیدہ رکھیے جزم کے علاوہ. جزم کے علاوہ کون کون ہے؟ هو الرفع والنصب، وہ رفع اور نصب کو پوشیدہ رکھیے. لما تقدم، جیسا کہ گزر چکا. کہاں جی؟ کیوں؟ کہ وجہ علت، جیسا کہ گزر چکا نہیں، جو علت گزر چکی وہی علت، کیونکہ معذور ہے الف کے اوپر. جیسے اس میں مقصور میں گزرا نہیں موسیٰ، کیا علت گزری تھی کہ اعراب تبدیل ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اعراب ظاہر کرنے سے معذور ہے. ایسے یہاں پر ناقص فعل مضارع ناقص الفی میں، جیسے زید یخشا مرفوع ہے مضارع. کیوں مرفوع ہے یخشا؟ کیوں مرفوع ہے یخشا؟ ہاں کوئی عامل نصب یا عامل جزم اس کے اوپر میں سمجھا کبھی آپ کا ہو، کیونکہ زید مبتدا یخشا خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ ہے، اور جملہ اگر یہ خبر ہے بھی تو اس وجہ سے مرفوع نہیں ہے. مرفوع تو یہ جملہ ہے، محلن مرفوع ہے، خود یہ فعل مرفوع ہے، کیونکہ عامل نصب و جزم اس پہ نہیں ہے. لن یرضا، دیکھو عامل نصب آیا تب بھی یرضا، اور زید یخشا میں عامل نصب و جزم نہیں آیا تب بھی یخشا، یعنی پوشیدہ ہے، رفع اور نصب دونوں. وہ اب دے تو ظاہر کر، اے اظہر تو ظاہر کر، نصب ما آخرہ واون، وہ فعل کے جس کا آخر میں واو ہو اس کے نصب کو ظاہر کر، جیسے یدعو، وما آخرہ یاون، جس کے آخر میں یا ہو جیسے یرمی. لما تقدم، جیسا کہ علت گزر چکی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ فتح واو اور یا پہ آسان ہے، ضمہ کسرہ سخت ہے. جیسے لن یدعوا لن یرمیا، آپ کہیں یہاں تو یدعوا دی کی نا، آپ خود کر لیجئے لن یرمیا. آئیے والرفع فیہما، دیکھیے اب یخشا کا تو بتا دیا انہوں نے، رفع اور نصب دونوں میں پوشیدہ رکھیے. یدعو یرمی یعنی ناقص واوی اور یائی کے بارے میں یہ کہہ دیا نصب ظاہر کیجئے. رفع کیا؟ اب رفع. والرفع فیہما انوے، دونوں میں، والرفع فیہما ان دونوں میں رفع، یعنی یدعو یرمی یعنی ناقص واوی اور ناقص یائی، فعل مضارع ناقص واوی اور ناقص یائی میں رفع کی علامت کو حذف رکھو، یعنی تقدیر رکھو. ٹھیک ہے، وحذف جازمن ثلاثہن. لیکن دیکھیے رفع اور نصب کی بات تینوں کی آ چکی نہیں آ چکی بھائی؟ یا ناقص الف کی نصب اور جزم کی نصب اور رفع کی بات آئی، دونوں کو پوشیدہ رکھیے. یدعو یرمی میں بات آئی تو کہا نصب کو ظاہر کیجئے، رفع کو پوشیدہ رکھیے، یہ کہہ دیا انہوں نے. حالت جزم بچا، حالت جزم میں حذف کر دیجئے ثلاثہن، تینوں کو، یعنی ناقص الف میں الف کو، ناقص واوی میں یا واو کو، ناقص یائی میں یا کو. تقضی حکمن لازمن، اور اس کو حکم لازم جانیے، یعنی حذف کر نہیں ہے علامت جزم کی حالت میں. ثلاثہن وحذف جازمن، جزم کے وقت حذف کیجئے. ان دونوں میں یدعو یرمی میں ناقص اور واوی اور یائی میں رفع کو انوے تقدیری رکھیے. ٹھیک ہے، اب وحذف جازمن، حالت جازم میں حذف کیجئے ثلاثہن، تینوں کو، ناقص الف میں الف کو، واوی میں واو کو، یائی میں یا کو حذف کیجئے.
تقضی حکم، اور یہ ادا کیجئے اس لازم حکم کو، آپ حتماً ادا کیجئے، جاری کیجئے. تو نہیں دیکھو تینوں کی جزم کی حالت میں تینوں سیم ہے، چاہے ناقص واوی ہو، الفی ہو، یائی ہو، حالت جزم میں تینوں کا حکم ایک ہے، کیا ہے؟ حذف. نصب اور رفع میں دونوں الگ حکم ہے. ناقص الفی کا تو رفع اور نصب دونوں پوشیدہ، یدعو یرمی ناقص واوی اور یائی میں رفع میں پوشیدہ، نصب میں ظاہر. والرفع فیہما، رفع ان دونوں میں، کہ فیما کن دونوں میں، فیما ان مقامات میں کہ جو یدعو یرمی کی طرح، یعنی فعل مضارع ناقص واوی اور یائی میں انوے پوشیدہ رکھیے رفع کو. کیوں؟ لثقلہ علیہ، اس لیے کہ یہ رفع یعنی ضمہ ثقیل ہے واو اور یا کے اوپر. جیسے زیدن یدعو، وہ نہیں کہا یدعو کہا، وہ یرمی کہا. واحذف، اور تم حذف کرو حالہ کونے کا، در حالی کہ تم جازمن جزم دے رہے ہوں افعال معطلہ کو. جب آپ فعل معطل کو اگر جزم دے رہے ہوں تو حذف کیجئے ثلاثہن، تینوں کو، الف کو بھی، واو کو بھی، یا کو بھی. جیسے لم یخشا، الف حذف ہو گیا. لم یرمی، یا حذف ہو گئی. لم یغزو، واو حذف ہو گئی. تقضی اے تحکم، تو حکم کر، حکمن لازمان، یہ حکم لازم کرو، لازمن کرو، کیا؟ حالت جزم میں تینوں کو حذف. وقت تو جزم، یہ الگ سے بات آ گئی جو آپ نے، کبھی کبھی عامل جزم نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی حذف ہو جاتا ہے، لیکن یہ غیر لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے. عامل جزم آ جائے تو حذف کرنا واجب ہے، لازم ہے، لیکن کبھی کبھی جازم نہ ہے تب بھی حذف ہو جاتا ہے، لیکن یہ غیر لازم ہے. آپ عامل جازم نہیں ہے فعل کے اوپر، پھر بھی حرف علت حذف ہو گیا. سند الزبانیہ، سند میں واو حذف ہے، نہیں ہے. دعا یدعو، 14واں صیغہ ندعو، واو کہاں گئی؟ حذف ہو گئی. کیوں حذف ہو گئی؟ عامل جزم ہے یہاں کہیں؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی بغیر جازم کے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے، جازم نہیں ہے پھر بھی. جیسے قرآن کی آیت ہے سنعد الزبان، ورنہ کبھی آپ قرآن پڑھتے ہوئے تلاش کرنے لگو، دعا یدعو تھا، یدعو سے لے کے 14واں صیغہ ندعو ہوا، واو کہاں گئی؟ یہاں تو کوئی جازم بھی نہیں ہے. کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے، لیکن یہ حذف لازم نہیں ہے. کبھی آپ سوچے ہوگا ہی لازم، حذف سورہ اقرا کی آخری آیت، اس کے بعد شدید والی، کیونکہ بات ہم آگے بھی پڑھتے تھوڑا ہی ہوا ہے، لیکن کیونکہ بات تمام ہو گئی اعراب کی، اب معرفہ نکرہ کی چلے گی، وہ کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.